نیشنل اسمبلی نوجوان نسل کی ایک نہایت مفید اور منفرد ادارہ ہے. عام نوجوانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، خواہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مگر پلیٹ فارم غیر سیاسی حکومتوں کے ساتھ باقاعدہ مل کر کولیبریشن میں مختلف ایشوز کو سالو کرنا، اس کے ساتھ کوآپریشن کرنا اور نوجوانوں کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے مہیا کرنا. نیشنل اسمبلی بیسک ایک موک پارلیمنٹ ہے اور اس موک پارلیمنٹ میں ہم باقاعدہ پارلیمانی سیشن کرتے ہیں جس طرح ریئل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہوتا ہے. یونیورسٹی میں ہم اینٹی ڈرگ سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں اور باقاعدہ ہم نوجوانوں سے یہ اوتھ لیتے ہیں کہ آپ نے نشہ نہیں کرنا ہے. تو باقاعدہ حکومت ہمارے ساتھ کوآپریشن کرتی ہے. ہمارے یوتھ منسٹر باقاعدہ منسٹروں کے ساتھ جاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں. ہم اپنے سیشنز میں اور میٹنگز میں مختلف CSS آفیسر کو بلواتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کو بلواتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی بہترین ذہن سازی کی جائے اور ملک و قوم کی بہترین خدمت کر سکے. تک ہمارے جو ممبرس ہیں وہ 40,000 سے تجاوز کر گئے ہیں پورے پاکستان میں. تو پورے پاکستان میں ہمارا ایک مربوط نیٹ ورک موجود ہے. نیشنل اسمبلی کا جو ہیڈ آفس ہیں وہ اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں ہمیں ایک ہال حکومت پاکستان نے پرووائڈ کیا ہوا ہے جو ہم اپنی سیشنز اور ہم اپنی میٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. جس نوجوان کو ہم ایک منسٹری الاٹ کرتے ہیں تو اس منسٹری میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ متعلقہ صوبائی حکومت کا منسٹری سرچ کرے، اس پر ریسرچ کرے اور اس کے حوالے سے وہ دیکھے کہ نوجوانوں کے کیا مسائل ہو سکتے ہیں اور اس میں ہم کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہمارا متعلقہ یوتھ منسٹر اس جو صحیح منسٹر گورنمنٹ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کر کچھ فارم کرے اور یوتھ کے حوالے سے جتنے بھی مسائل اس کو اجاگر کرے. السلام علیکم ناظرین، اسمارٹ ویژن پاکستان کے ساتھ میں ہوں سکندر خان خلیل. ناظرین، آج میں موجود ہوں پشاور میں اور آج میرے ساتھ نیشنل اسمبلی کے نو منتخب گورنر مولانا مجید خان سے موجود ہیں. ان سے سوال جواب کرتے ہیں اس نیشنل اسمبلی کے حوالے سے، اس کے آبجیکٹس کے حوالے سے اور سوسائٹی میں نیشنل اسمبلی کے جو رول ہیں اس حوالے سے سوال جواب کرتے ہیں. کیونکہ کافی زیادہ لوگ سرچ کر رہے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کیا ہے، اس کی گورنمنٹ سٹیٹس کیا ہے، ان کا ڈومین کیا ہے. تو وہ جتنے بھی سوالات ہیں ان سارے سوالات کے جوابات ہیں جن سے ہی ان کے سامنے رکھتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے بہت شکریہ مولانا صاحب. جزاک اللہ جی. مولانا صاحب، نیشنل اسمبلی کا ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں آپ لوگوں نے سوچا کہ نیشنل اسمبلی ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے صدر نیشنل اسمبلی جناب حنان علی عباسی صاحب جو کہ 54 ممالک کے واحد ایک لیڈر ہیں جس کو کامن ویلتھ ایوارڈ ملا ہے، یہ اس کا ایک سوچ و نظریہ تھا کہ نوجوانوں کو لیڈرشپ کی ٹریننگ دی جائے اور نوجوان جو ہے نا قومی دائرے میں بھی شامل کر لیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے 2011 میں ایک پلیٹ فارم نوجوانوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے بنائی. اور آپ کو تو پتہ ہو کہ ہمارے ملک پاکستان میں 64% تک نوجوان ہیں اور جس ملک میں نوجوان زیادہ ہو تو وہ اس ملک کا قومی اثاثہ ہوتا ہے. کیونکہ جتنے بھی تحریک کامیاب ہوتی رہتی ہیں تو اس میں نوجوانوں کا باقاعدہ مسلم کردار ہے. تو اس وجہ سے نوجوانوں کی اہمیت کے پیش نظر یہ آرگنائزیشن وجود میں آ گئی. نیشنل اسمبلی کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ کس اراز و مقاصد کے تحت اس کو سامنے لایا گیا؟ نیشنل اسمبلی کے تو بہت سے زیادہ مقاصد مگر چند چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اس ملک خداداد پاکستان کو بہترین لیڈرشپ پرووائڈ کی جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں لیڈر کا کنسیپٹ یہ ہے کہ یا وزیر اعظم، صدر یا MP کو لیڈر کہا جاتا ہے یا ان کے بچوں کو جو موروثی سیاست کرتے آ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا نظریہ یہ ہے کہ ہر کردار میں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، خواہ ڈاکٹر ہوں، خواہ عالم دین ہوں، خواہ وہ انجینئر ہوں، خواہ سائنٹسٹ ہو. تو اپنے دائرہ کار میں جب مجموعی لوگوں کی اصلاح اور فکر کرتے ہیں تو اس کو ہم لیڈر بولتے ہیں. تو یہ عام نوجوان بھی ہو سکتا ہے، اپنی کمیونٹی کے نوجوانوں کو جمع کر کے ایک سوشل ورک شروع کرے تو ہم اس کو بھی لیڈر کہتے ہیں. تو مین پرپس جو ہے لیڈرشپ اس ملک کو مہیا کرنا ہے. اور اس کے علاوہ سماجی اور سوشل ورک بھی ہے کیونکہ یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور قومی فریضہ بھی ہے کہ ہمارے ملک پر مختلف حالات اور آفات بھی آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ہے نا سوشل ورک بھی کرتے ہیں. تو نوجوانوں کو اس میں بھی کردار ادا کرنا چاہیے. تو تیسری جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نچلی سطح کے جو لوگ ہیں وہ اپر لیول کے جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کمیونیکیشن جو گیپ ہے اس کو ختم کرنا بھی ہے. جس طرح ہر ادارے کا اپنا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، ہر ڈسٹرکٹ کا، صوبے کا، پھر ملک کا. تو اس اپر لیول کے لوگوں کو نیچے لوگوں جو ہے نا رسائی کیسے حاصل کریں گے. تو یہ ایک واحد پلیٹ فارم ہے جو ینگ لیڈرز کو اپر لیول کے لیڈرشپ سے انگیج کرنے کے لیے
بہترین پلیٹ فارم ہے۔ مولانا صاحب، یہ نیشنل اسمبلی کی گورنمنٹ سٹیٹس اور گورنمنٹ کی طرف سے کیا اپریسیشن ملتی ہے، اس کے علاوہ لائسنس وغیرہ، کیونکہ کافی زیادہ آرگنائزیشنز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں جو یوتھ کے نام سے یا پارلیمنٹ کے نام سے مشہور ہیں اور وہ کام بھی کرتے ہیں، تو اس میں کیونکہ ان کے پاس اکثر ہم دیکھتے ہیں تو NSC وغیرہ یا ان کے پاس جسٹ لیٹر ہوتے ہیں، تو آپ کا گورنمنٹ سٹیٹس کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی نوجوان نسل کی ایک نہایت مفید اور منفرد ادارہ ہے، اور اس کی جو گورنمنٹ سٹیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے متعلقہ کمیشن کے آرڈیننس 1984 کے سیکشن 42 کے تحت یہ باقاعدہ حکومت پاکستان سے لائسنس یافتہ ہے، اور یہ ملک کا واحد یوتھ کا ادارہ ہے جس کو باقاعدہ 35 یونیورسٹیز اور 59 گورنمنٹس لوکل گورنمنٹ جو ہوتے ہیں اس کی باقاعدہ سرپرستی حاصل ہے، اور اس نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کی ہے کہ نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو ہال پرووائڈ کریں گے، کانفرنس روم پرووائڈ کریں گے۔ تو واحد ملک کی ادارہ ہے نوجوانوں کی جو حکومتی سرپرستی میں کام کرتی ہے۔ ہم پاکستان میں دیکھ لیں، خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں، تو آرگنائزیشنز، پلیٹ فارم اس طرح کے جو سیشنز کراتے ہیں یا باقی جو یوتھ کے لیے امپیکٹ کے لیے کام کرتے ہیں کافی زیادہ ہیں۔ آپ نے کیوں جوائن کیا نیشنل اسمبلی کو؟ اصل ریزن یہ تھی کہ میں خود ایک نوجوانوں کی اصلاح و تربیت کا ایک ادارہ چلا رہا ہوں، دینی مدرسہ تعلیم القرآن کا میں ایک ہیڈ ہوں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں۔ تو اس طرح ہوا کہ 2013 میں نے نیشنل یوتھ اسمبلی کا جو سائٹ تھا وہ بھی دیکھا، اور اس کے کچھ نمائندہ آئے ہوئے تھے، اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ ہمارے مدرسے کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے اور وہ ایک یونیورسٹی میں فنکشن کے لیے گئے تھے، وہاں نیشنل یوتھ اسمبلی کے ممبرز بھی آئے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ تو پھر 2014 میں ہم نے ایک پروگرام مدرسے میں رکھ دیا، اس میں ہم نے نیشنل اسمبلی کے لیڈرشپ کو، اس وقت کے جو گورنر تھے اور یوتھ منسٹر تھے، اس کو بلوایا، تو اس سے ہماری انٹریکشن پیدا ہو گئی۔ پھر باقاعدہ 2017 سے میں نے نیشنل اسمبلی کو جوائن کیا، کیونکہ میں خود ایک لیڈرشپ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ میرے ادارے میں تقریباً 1000 تک نوجوان اسکول کالج یونیورسٹی کے پڑھتے ہیں، اور میں خود ان کی ٹریننگ کرتا ہوں۔ تو جب میں نے نیشنل یوتھ اسمبلی کا تعارف، اس کے مقاصد دیکھے، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ بھی ملک و قوم کی عظیم خدمت کر رہے ہیں، تو میں بھی اپنا حصہ کیوں نہ ڈالوں، تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ جوائن کیا۔ مولانا صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو پارٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے سٹرکچر میں ایک یوتھ ونگ لازمی ہوتا ہے، جس طرح مختلف کافی زیادہ ہیں، اور وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین نیشنل اسمبلی اینڈ ان کے جو یوتھ پلیٹ فارمز ہیں یا جو یوتھ ونگ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ ہمارا نیشنل یوتھ اسمبلی غیر سیاسی تنظیم ہے، اور ہم بیسک جو ہے نا ان موروثی سیاست سے ہٹ کر نوجوانوں کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس میں صرف زندہ آباد اور مرد آباد کے نعرے ان کو سکھائے جاتے ہیں، اور زیادہ تر نوجوان جو ہے نا پانی بجلی کے لیے اور ٹینٹ اور کرسی اور جھنڈوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کو بنیادی لیڈرشپ کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں، اس سے لیڈر بنانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے اسٹیشن میں آپ دیکھ لیں، آپ آئے تو آپ ہمارے اسٹیشن میں جو پارلیمانی سیشن ہوتے ہیں ان میں آ کے دیکھ لیں، باقاعدہ آرڈر آف دی ڈے پر ڈسکشن ہوتی ہے، باقاعدہ یوتھ نے ریسرچ کی ہوتی ہے، ریسرچ کی بنا پر وہ جو ہے نا اپنا اوپینین صوبائی نمائندوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اس طرح جو آفیسرز ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے، اس کے سامنے وہ اپنے اظہار خیال کرتے ہیں۔ تو ہم ریئل میں جو ہے نا یوتھ لیڈرشپ کی ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن کا پلیٹ فارم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم میٹنگ فلاں جگہ پہ بلاتے ہیں، یا کس طریقے سے ہم سیشنز کراتے ہیں یا میٹنگ کراتے ہیں، تو آپ لوگوں کے میٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ نیشنل اسمبلی بیسک ایک موک پارلیمنٹ ہے، اور اس موک پارلیمنٹ میں جو ہے نا ہم باقاعدہ پارلیمانی سیشن کرتے ہیں، جس طرح ریئل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ تو ہم نوجوانوں کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے باقاعدہ آرڈر آف دا ڈے جاری کرتے ہیں، جس طرح ریئل اسمبلی میں ہوتی ہے، اور اس پر پھر قراردادیں ہوتی ہیں، اور اس قراردادوں پر بحث نوجوان کرتے ہیں، اور جو بھی ضرورت ہو مسائل کی تو ان مسائل کو ہم لے آتے ہیں، اور نوجوان جو ہے نا اپنے اظہار خیال ریسرچ کے بعد اس پر کرتے ہیں۔ حکومتوں کے ساتھ باقاعدہ مل کر کولیبریشن میں مختلف ایشوز کو سالو کرنا، اس کے ساتھ کوآپریشن کرنا، اور نوجوانوں کو ملک و قوم کی خدمت کے لیے مہیا کرنا ہے۔ نیشنل اسمبلی کا ہیرارکل اسٹرکچر کیا ہے؟ جو ٹاپ کے لیڈرشپ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آخر ممبر تک ہیرارکل اسٹرکچر کیسا؟ نیشنل اسمبلی کا باقاعدہ وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر ایک باقاعدہ اسٹرکچر موجود ہے۔ وفاقی سطح پر ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس کی باقاعدہ فیڈرل ایک کیبنٹ ہوتی ہے۔
اس کے علاوہ مختلف صوبوں میں جو 4-5 صوبے ہیں بشمول گلگت بلتستان، اس کی باقاعدہ ہماری کیبنٹ ہوتی ہے، اس میں ایک گورنر ہوتا ہے یوتھ، اور اس طرح یوتھ چیف منسٹر ہوتا ہے، اور اس کے بعد سینئر یوتھ منسٹر اور پھر منسٹرز، اس طرح ڈویژن کے سطح پر ہمارا باقاعدہ ڈویژنل لیڈر ایک ہوتا ہے، اور اس کے نیچے پھر ڈسٹرکٹ لیڈرز ہوتے ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ لیڈرز کے نیچے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں اس میں ہمارا ایک ایمبیسڈر ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا باقاعدہ ہیرارکل اسٹرکچر ہے۔ ابھی تک ہم نے سینکڑوں پارلیمانی سیشن کی ہوئی ہے، اور اس سینکڑوں سیشن میں مختلف تقریباً 50,000 لوگوں تک جو ہے نا لیڈرشپ کی ٹریننگ پہنچ گئی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے حصہ لیا ہوا ہے۔ اب تک ہمارے جو ممبرس ہیں وہ 40,000 سے تجاوز کر گئے ہیں پورے پاکستان میں، تو پورے پاکستان میں ہمارا ایک مربوط نیٹ ورک موجود ہے۔ نیشنل اسمبلی کا ہیڈ آفس کہاں پر واقع ہے؟ وہ اسلام آباد میں نیشنل لائبریری میں ہمیں ایک ہال حکومت پاکستان نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، جو ہم اپنی سیشنز اور ہم اپنی میٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے نا اسلام آباد میں باقاعدہ پورا سیٹ اپ ہے۔ اچھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ نیشنل اسمبلی ایک موک پارلیمنٹ ہیں، تو کیا اس میں صرف سیاسی لوگ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بندہ آگے جا کے پولیٹیشین اور پولیٹکس میں آنا ہے انہوں نے آنا ہے، تو وہ پھر لازمی کہ نہیں اوورال جتنے بھی یوتھ ہیں تو وہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو عام نوجوانوں کا ایک پلیٹ فارم ہے، خواہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو، مگر پلیٹ فارم غیر سیاسی ہے۔ تو اپنی انفرادی انڈیویجول سطح پر وہ جس پارٹی سے بھی ہو، جس ادارے سے بھی ہو، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، مگر اس طرح ہے کہ اس پارلیمنٹ میں آ کے آپ نے صرف لیڈرشپ کی ٹریننگ لینی ہے، کیونکہ اس ملک کو آگے نوجوانوں نے چلانا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے سیکھ کر وہ آگے جو ہے نا ایک صحیح MNA کے طور پر آ سکتا ہے، MPA کے طور پر آ سکتا ہے، اس طرح ایک ایڈمنسٹریٹو آفیسر کے طور پر آ سکتا ہے، وہ CSS کی طرف راغب ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اپنے سیشنز میں اور میٹنگز میں مختلف CSS آفیسر کو بلواتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر کو بلواتے ہیں کہ ان نوجوانوں کی بہترین ذہن سازی کی جائے اور ملک و قوم کی بہترین خدمت کر سکے۔ گورنمنٹ کی طرف سے کیا گرانٹ ہیلپ وغیرہ یہ اپریسیشن ملتی ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو ہمیں کوئی گرانٹ وغیرہ نہیں ملتی، البتہ جو میں نے بتایا کہ 35 یونیورسٹیز اور تقریباً 60 لوکل گورنمنٹس نے باقاعدہ ہمارے حق میں نوٹیفیکیشنیں جاری کی ہوئی ہیں، اور وہ ہمیں اپنے ہالز اور کانفرنس رومز پرووائڈ کرتے ہیں اور باقاعدہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو گرانٹ نہیں ملتی، مگر فیسیلیٹیشن کے لیے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور چونکہ یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے جو متعلقہ کمیشن سے باقاعدہ لائسنس یافتہ ہے، اور ہم نے باقاعدہ مختلف ایسے پارلیمنٹ کو ایسے تجاویز دی ہوئی ہیں کہ ان کو دیکھ کر وہ ہمارے خدمات کے اعتراف کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی کا سروسز کیا ہیں نیشنل لیول پہ؟ پھر اس کے علاوہ جس طرح آپ کا ایک دوسرا سیٹ اپ بھی ہے صوبائی کا، تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا ہے اور سروسز آپ کے ہوتے کیا ہیں، آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح ایک تو خیر واضح ہے کہ پارلیمنٹ سیشن، اس کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے اور کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے اہم معاملات پر ہم حکومت کے ساتھ آراء و تجاوز میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی آراء و تجاویز ان سیشن کے ذریعے اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سیشنز میں یہ منسٹرز وغیرہ سب کو آتے ہیں آفیسرز۔ تو ایک جو بہترین تجویز ہماری گورنمنٹ نے مان لی ہے وہ یوتھ کونسلر کا عہدہ ہے، جو ڈیموکریٹک میں یوتھ کونسلر کا عہدہ ہے۔ یہ ہماری تجویز تھی الیکشن کمیشن کو اور حکومت پاکستان کو، تو انہوں نے یہ ہماری تجویز مان کر یہ باقاعدہ جو ہے نا لیجسلیشن میں یوتھ کونسلر کو شامل کیا ہوا ہے۔ دوسرا جو ہم نے مطالبہ کیا تھا، اردو زبان جو ہے نا وہ ہمارا قومی زبان ہے اور اس کو رائج کیا جائے، تو ان پر کافی جو ہے نا ہماری قراردادیں بھی موجود ہے، اور وہ جو ہے نا مان بھی گئے ہیں، باقاعدہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اس پر جو ہے نا بیان آئی ہوئی ہیں، مگر ابھی تک جو ہے نا وہ نافذ العمل نہیں ہے، مگر ہم نے تجویز دی ہوئی ہے۔ اس طرح اب جو ہماری صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے ساتھ جو ملاقات تھی چند مہینے پہلے، ہم نے یوتھ کمیشن کا مطالبہ کیا تھا کہ نیشنل سطح پر ایک یوتھ کمیشن بنایا جائے، کیونکہ نوجوانوں کی یہ ضرورت ہے، ان کے لیے باقاعدہ ایک علیحدہ ادارہ ہو اور کمیشن ہو، جس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے تو اس طرح نیشنل لیول پر یوتھ کمیشن بھی ہونا چاہیے۔ تو باقاعدہ صدر پاکستان سے براہ راست ہم نے یہ ڈیبیٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ہماری تجویز کو انہوں نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ ہمارا باقاعدہ سماجی خدمات کا ایک شعبہ ہے، جس میں جو واضح پروگرام ہے اس کا وہ رمضان میں ہوپ کمپین ہے۔
رمضان اور یہ قدرتی آفات جتنے بھی آتے ہیں تو ان میں وہ ادارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور وہ شعبہ جو ہے نا سماجی خدمات کا، وہ اس کا ایک کمپین ہے ہوپ کمپین۔ اس ہوپ کمپین کے تحت ہم رمضان میں یہ افطاری کراتے ہیں، اور اس طرح قدرتی آفات، یہ فلڈ ریلیف ابھی جو آیا تھا تو ہم نے بہت ایسے دیہات کو ٹینٹ اور اس طرح مختلف عرشے خوردنوش فراہم کیے تھے جو بہت بے سہارا تھے، ان کو لوگ نہیں پہنچتے تھے، تو ہمارا باقاعدہ ایک ٹیم اس پر ورک کر رہا ہے۔ محکمہ پولیس اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن محکمے کے کولیبریشن کے ساتھ مختلف ایونٹ اینٹی ڈرگس کے کیے ہوئے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیوں میں ہم اینٹی ڈرگس سیمینار کا انعقاد کرتے ہیں، اور باقاعدہ ہم نوجوانوں سے یہ اوت لیتے ہیں کہ آپ نے نشہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ نشہ جو ہے نا یہ ہمارے نوجوان نسل کی بربادی ہے۔ تو اب تک تقریباً ہزاروں نوجوانوں سے ہم نے یہ اوت حلف لیا ہے، اور باقاعدہ ہم نے پولیس والوں کے ساتھ مختلف تانوں کی بحالی کے حوالے سے بھی وزٹ کیے ہیں، اور اس میں بھی اینٹی ڈرگ کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ٹیم مختلف پولیس اسٹیشنز وزٹ کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کام کرتی ہے، تو اس وزٹس کا مین آبجیکٹو کیا ہوتا ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ اس میں؟ ہماری ٹیم جو کے پی کی ہے، میں پہلے ایز اے ڈپٹی پرائیویٹ لیڈر تھا، تو مجھے ٹاسک سونپا گیا تھا کہ محکمہ پولیس کے ساتھ آپ نے کولیبریشن میں کچھ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، تو ہم نے باقاعدہ سی سی پی اور ایس ایس پی آپریشن پشاور کے ساتھ کولیبریشن میں مختلف ایونٹس کیے۔ ان میں جو سب سے بہترین کام تھا وہ یہ تھا کہ ایس ایس پی آپریشن صاحب نے ہمیں پشاور کے جتنے بھی تانے تھے اس کا باقاعدہ وزٹ کرایا، اور ہدایت جاری کی تمام تانوں کو کہ نیشنل یوتھ اسمبلی کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ وزٹ کریں گے، اور ہم نے تانے کے مختلف ریکارڈ بھی دیکھ لیے، ہم نے تانوں کے وزٹ بھی کیا، اور اس پر ایک باقاعدہ جامع رپورٹ بھی بنایا، اور باقاعدہ افسران بالا کو وہ حوالہ کیا ہوا ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں محکمہ پولیس کو کہ انہوں نے ہماری بہت شرح و تجاویز پر عمل کیا، اور یہ ماڈل پولیس اسٹیشن جو بنی ہوئی ہے اس کا بھی ہم نے وزٹ کیا ہے، اور ہم محکمہ پولیس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔